الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج کے درس میں ہم بات کریں گے عدت کے بارے میں کہ عورت کے ساتھ جو عدت کا معاملہ ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں۔ تو عورت کی عدت سے متعلق جو تفصیلات ہیں ان کو اگر ہم اختصار کے ساتھ خلاصے کی شکل میں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عدت کی کل 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ عدت کی کل 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کہ عورت کو جب طلاق دینی ہو تو طلاق دینے سے پہلے عورت کی ایک خاص حالت ہوتی ہے، اس کو عدت کا نام دیا گیا ہے۔ اس خاص حالت کو عدت کہا گیا ہے، وہ ایک عدت ہوتی ہے۔ یعنی طلاق دینے سے پہلے عورت کی ایک کنڈیشن ہے جس کو عدت کہا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن میں سورہ طلاق آیت 1 میں اللہ نے کہا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ اے نبی جب آپ عورتوں کو طلاق دو تو فطلقوهن لعدتهن، عورتوں کو ان کی عدت میں طلاق دو۔ یہ ہے عدت، اس کو قرآن میں عدت کہا۔ ابھی طلاق نہیں ہوئی، طلاق سے پہلے ان کی ایک حالت ہے عدت۔ تو یہ جو عدت کا لفظ آیا ہے کہ طلاق سے پہلے عورت کی جو حالت ہے عدت والی، اس میں طلاق دو، تو اس عدت سے کیا مراد ہے؟ تو اس عدت سے کیا مراد ہے، اس کی تشریح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں آئی ہے جو پہلے آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح طلاق نہیں دی جاتی ہے، بلکہ طلاق عورتوں کو ان کی عدت میں دی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عدت کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ عورت پاکی کی حالت میں ہو، ناپاک نہ ہو، اور دوسرا اس پاکی کی حالت میں عورت سے ہم بستری نہ کی گئی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمانے کے بعد کہا کہ یہی وہ عدت ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ تو اللہ نے یہاں کہا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو اس عدت کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کر دی جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ تو اس وقت ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ عورت کو طلاق دو تو وہ پاکی کی حالت میں ہو اور اس سے ہم بستری بھی نہ کی گئی ہو، اس پاکی میں۔ اگر اس کنڈیشن میں عورت ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عدت میں ہے، یعنی طلاق وصول کرنے کی عدت میں، یعنی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اس کو طلاق دی جا سکتی ہے۔ اگر اس کنڈیشن سے باہر ہے، اس حالت میں نہیں ہے، تو گویا کہ وہ طلاق لینے والی عدت میں نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک اور چیز بھی ہے، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر کسی نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیا تو اب اس کی بیوی کے لیے طلاق لینے والی عدت کیا ہوگی کہ وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، طہر میں ہو، اور جس حیض میں اس کو طلاق دی گئی ہے اس کے بعد والے طہر کو چھوڑ کر اگلا طہر، یعنی جس حیض میں طلاق دیا اس کے بعد طہر آئے گا، پھر حیض آئے گا، پھر طہر آئے گا، یہ ہوگی اس کی عدت۔ اگر حیض کی حالت میں کسی نے طلاق دی تو اس کی عدت اس طرح ہوگی۔ تو یہ عدت کی پہلی قسم ہے کہ طلاق دینے سے پہلے عورت کی ایک عدت ہوتی، اسی میں اس کو طلاق دی جا سکتی۔ تو عورت کو طلاق دینے والی جو عدت ہے اس کی شکل یہ ہوگی کہ عورت پاک ہو اور اس پاکی میں ہم بستری نہ کی گئی ہو، تو اسے عورت کی عدت کہتے ہیں، جس میں وہ طلاق لے سکے، اس میں اس کو طلاق دینا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عدت کی دوسری قسم ہے طلاق رجعی کے بعد کی عدت۔
کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، کون سی طلاق؟ طلاق رجعی۔ اور طلاق رجعی کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ دروس میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں۔ طلاق رجعی یعنی جس طلاق کے بعد رجوع ممکن ہو، رجوع کیا جانا ممکن ہو، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ تو طلاق رجعی کا مطلب واضح ہے کہ ایسی طلاق کہ اس کے بعد رجوع ممکن ہو۔ تو طلاق رجعی کے بعد بھی عورت کی ایک عدت ہوتی ہے نا، یہ عدت کی دوسری قسم۔ تو طلاق رجعی کے بعد جو عدت ہوتی ہے اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شکل یہ کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے وہ عورت غیر مدخولہ ہے۔ غیر مدخولہ کا مطلب یہ کہ اس سے شادی تو کی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی، اس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ عورت ابھی اپنے شوہر کے پاس نہیں آئی ہے۔ تو ایسی عورت جس کے ساتھ شوہر نے ہم بستری نہیں کیا ہے اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے شادی کیا، ابھی اس کی بیوی اس کے پاس نہیں آئی ہے، اس کو طلاق دے رہا ہے، تو اس طلاق کے بعد وہ عورت کوئی عدت نہیں گزارے گی۔ اس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ احزاب آیت 49 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، کہ اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، یعنی ان کے ساتھ ہم بستری کرو۔ تو اگر ہم بستری سے پہلے انہیں طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو ان عورتوں کے لیے کوئی عدت نہیں ہے جس کو شمار کریں۔ تو یہ چیز واضح ہے کہ طلاق رجعی یعنی جس طلاق کے بعد اس عورت کو واپس لینا ممکن ہے، اس سے شادی کرنا ممکن ہے، تو وہ عورت اگر غیر مدخولہ ہو، یعنی شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ یہ پہلی شکل ہے طلاق رجعی کی عدت میں۔ اور طلاق رجعی کے بعد عدت کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ عورت مدخولہ ہے۔ مدخولہ کیا مطلب؟ کہ عورت کی رخصتی ہو چکی ہے اور شوہر نے اس سے ہم بستری کر لی ہے، اس کے بعد اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس عورت کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے۔ 3 حیض، اس کے بارے میں دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ آیت 228 میں، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ جن عورتوں کو طلاق دی جا رہی ہے یعنی طلاق رجعی، اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے طلاق رجعی کی، جیسا کہ آگے اللہ نے اشارہ کیا ہے اس میں رجوع کی بات بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی یعنی طلاق رجعی، وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی 3 حیض تک۔ تو ایسی عورت جس کے ساتھ دخول ہوا ہے، ہم بستری ہوئی ہے، اس کو طلاق رجعی دی جا رہی ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ اسی کو اللہ نے سورہ طلاق آیت 1 میں بھی کہا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، طلاق دینے کے بعد عدت کو شمار کرو۔ تو یہ اس مطلقہ کی عدت ہے جس کو طلاق رجعی دی گئی ہے کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روک کے رکھے گی شوہر کے گھر پہ۔ آگے بڑھتے ہیں تیسری شکل، طلاق رجعی میں عدت کی تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ عورت حیض والی نہیں ہے۔ اب اس کی 2 شکل ہو سکتی ہے، یا تو بہت کم عمری میں اس سے شادی ہوئی، 15 سال میں شادی ہو گئی، یا اس سے کم عمر میں شادی ہو گئی اور ابھی اس کو حیض نہیں آ رہا ہے۔ اب ایسی بیوی کو کوئی طلاق دے گا تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ حیض تو ہے ہی نہیں جس کو گنا جائے، یا یہ کہ عورت کی عمر بہت زیادہ ہوگی، 40 50 یا جو بھی ہے عمر، جب حیض ختم ہو جاتا ہے اس وقت طلاق دی گئی تو عورت مدخولہ ہے، ابھی 3 حیض کیسے شمار کرے گی؟ حیض تو آتا نہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے الگ سے ایک دوسرا طریقہ بتایا ہے
کہ ان کی عدت ہوگی 3 مہینہ۔ اللہ نے سورہ طلاق آیت 4 میں کہا واللاتی یئسن من المحیض من نسائکم، تمہاری وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، جن کو حیض نہیں آ رہا، ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ۔ واللائی لم یحضن، اور اسی طرح وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا۔ تو ایسی بیویاں جن کو حیض نہیں آ رہا ہے، یا تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، یا شروع ہوا لیکن عمر اتنی زیادہ ہوگی کہ اب حیض والی عمر نہیں رہ گئی، تو ایسی عورتوں کو اگر طلاق دی جائے گی تو ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ ہے۔ تو یہ 3 شکلیں ہو گئی۔ طلاق رجعی کے بعد کی جو عدت ہوتی ہے اس کی 3 شکلیں ہیں۔ خلاصہ دیکھ لیں۔ نمبر 1، اگر عورت غیر مدخولہ ہے کوئی عدت نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر عورت مدخولہ ہے تو اس کی عدت ہے 3 حیض۔ نمبر 3، اگر عورت حیض والی نہیں ہے تو اس کی عدت ہے 3 ماہ۔ اب آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے 1-2 چیزیں بھی سمجھ لیں کہ اس عدت کے دوران، یعنی طلاق رجعی میں جو عورت عدت گزارتی ہے اس عورت کو کیا کیا پابندی کرنی ہوگی عدت کے دوران۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ طلاق رجعی میں عورت جو عدت کی حالت میں ہوتی ہے وہ بیوی جیسی ہوتی ہے، صرف عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتا، باقی اس کا پورا معاملہ میاں بیوی جیسا رہتا ہے، اور نکاح باقی بھی رہتا ہے۔ اس لیے وہ عورت عدت کی حالت میں ہر وہ کام کر سکتی ہے جو بیوی کر سکتی ہے، ہر اس جگہ جا سکتی ہے جہاں بیوی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے کسی آدمی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی بیوی جو سوگ والی عدت گزارتی ہے تو اس میں باہر نہیں جا سکتی، زیب و زینت نہیں اختیار کر سکتی، اور بہت ساری پابندیاں ہیں اس کے اوپر۔ لیکن یہ جو طلاق رجعی والی عدت ہوتی ہے، اس عدت میں اگر عورت ہے تو اس کے لیے وہ پابندیاں نہیں ہیں جو شوہر کی وفات کے بعد عدت گزارنے والی عورت کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز کلیئر ہو جائے کہ اس عدت کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ طلاق رجعی والی عدت میں عورت ہے تو اب وہ بناؤ سنگار بند کر دے، گھر سے باہر نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہم بستری پہ پابندی ہے، باقی سب معاملہ بیوی جیسا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس عدت کے دوران عورت کو اپنے شوہر کے گھر ہی رہنا ہے۔ طلاق رجعی کے بعد کی جو عدت ہے وہ عدت عورت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ آدمی طلاق دیتا ہے تو فوراً وہ بوریا بستر لے کے بھاگ جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ بیوی کو کہاں رہنا ہے؟ شوہر کے گھر۔ تیسری چیز یہ کہ اس طلاق رجعی ہوئی ہے، یہ جو عدت کی مدت ہے اس میں عورت کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے دوسری شادی کا پلان نہیں بننا چاہیے۔ عورت کی طرف سے مطلب یہ کہ طلاق رجعی میں ہے اور ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی اور ادھر ادھر سے بات کرنا شروع کر دیا، مطلب رشتے تلاشنا شروع کر دیا، یہ غلط ہے۔ پہلے یہ پروسیجر ختم ہونے دو، اس کے بعد۔ یا دوسرا کوئی آدمی یہ سنے بھئی فلاں عورت کو تو طلاق ہو چکی ہے، وہ عدت میں ہے، اور میسج بھیج دے میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آفر کر دے، یہ غلط ہے۔ تو اگر طلاق رجعی والی عدت میں عورت ہے تو نہ تو وہ خود دوسری شادی کے لیے اقدام کرے اور نہ کوئی تیسرا شخص اس بیچ میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ لیکن یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا، آج کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہے، بہت کم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا پھر صحابہ کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی تو اس کو انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، یعنی دوسرے رشتوں کی قطار لگی ہوتی تھی، عورت کو چننا پڑتا تھا، سلیکٹ کرنا پڑتا تھا کس سے شادی کرے۔ لیکن ہمارے ہندوستان میں معاملہ بہت خراب ہے، ایک عورت کو طلاق ہوگی تو جلدی کوئی پوچھتا نہیں اس کو، اس کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ عورت کو طلاق رجعی ہوئی تو دوسرا آدمی اس کو آفر نہ کرے نکاح کا، تو اس کی نوبت تب آئے گی جب ماحول ایسا ہو کہ لوگ مطلقہ عورتوں سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہمارے ہندوستان میں کوئی تیار نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، یا عام طور سے جو تیار ہوتے ہیں وہ بھی اسی جیسے ہوتے ہیں، یعنی ان کی شادی ہو چکی ہے، بیوی مر چکی ہے یا بھاگ چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، اچھی خاصی عمر ان کی ہو چکی ہے، وہی لوگ تیار ہوتے ہیں، عام آدمی جلدی تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عدت کی تیسری قسم، یہ 2 قسمیں ہوگی نا عدت کی۔ عدت کی تیسری قسم کی طلاق بائن والی عدت،
یعنی ایک عورت کو طلاق بائن ہو چکی ہے. اس سے پہلے طلاق رجعی پہ بات ہو رہی تھی، یہ طلاق بائن یعنی وہ طلاق کی اس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے. یعنی وہ طلاق کی اس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے، نہ عورت سے دوسری شادی ممکن ہے. یعنی عورت کو 3 طلاق ہو چکی ہے صحیح طریقے سے، اسلامی طریقے سے 3 طلاق. تو 3 طلاق کے بعد تو اس کی کہانی ختم ہے نا. تو 3 طلاق کے بعد جو عورت عدت گزارے گی وہ کتنا دن؟ تو اس کے بارے میں علماء کے 2 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ 3 حیض، وہی جو طلاق رجعی والی عدت ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ 1 حیض، صرف 1 حیض عدت گزارے گی. لیکن ان دونوں اقوال میں سے کسی بھی قول پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ طلاق بائن کے بعد 3 حیض عدت گزارے گی، ان کی دلیل وہی آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 228 کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ جن کو طلاق دی گئی وہ عورتیں 3 حیض اپنے آپ کو روکے رکھیں گی. لیکن اس آیت کو آپ مکمل پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے. تو اس آیت کو اگر مکمل پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ طلاق بائن والی بھی 3 حیض گزارے گی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ طلاق بائن والی عورت 1 ہی حیض گزارے گی، وہ اس کو خلا وغیرہ پہ قیاس کرتے ہیں کہ چونکہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے. یہ 3 حیض کیوں رہتا ہے؟ کہتے ہیں 3 حیض کی عدت اس لیے ہے تاکہ میاں بیوی کے درمیان سوچنے کا موقع ملے، کیونکہ رجوع کرنا ہوتا ہے. لیکن اب تیسرے میں کہانی ختم ہو گئی تو اب وہ 3 مہینہ کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے 1 حیض کافی ہے استبراء رحم کے لیے، یعنی یہ پتہ کرنے کے لیے کہ پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں. وہ 1 حیض سے کنفرم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں. تو جو تیسری قسم عدت کی ہے وہ طلاق بائن کی عدت کی ہے. اس میں 2 قول آپ کو بتا دیا، ایک 3 حیض اور ایک 1 حیض. 1 حیض والی بات ہی زیادہ معقول لگتی ہے، گرچہ اس کے ماننے والے بہت کم ہیں. ابن القیم وغیرہ کا یہ قول ہے، اور بھی کئی علماء ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو پسند کیا ہے، لیکن بہرحال بہت کم لوگ ہیں یہ مانتے ہیں. اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ 3 حیض گزارے گی. آگے بڑھتے ہیں. عدت کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے مختلعہ کی عدت. یعنی ایک عورت نے خلا لے لیا تو وہ کتنے دن عدت گزارے گی؟ تو اس کے بارے میں سنن ترمذی حدیث نمبر 1185 بہت واضح ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی عورت نے اپنے شوہر سے خلا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 1 حیض وہ عدت گزارے. تو پتہ ہی چلا کہ خلا میں کتنی عدت ہے؟ 1 حیض کی. یہ بہت ہی واضح روایت ہے. اور چونکہ یہ خلا والا معاملہ میچ کرتا ہے طلاق بائن سے، کیونکہ خلا کے بعد بھی نکاح پوری طور سے ختم ہو جاتا ہے، طلاق بائن میں بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہی عدت طلاق بائن کی بھی ہے. اچھا، یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ خلا یہ فسخ نکاح ہے. خلا کیا ہے؟ فسخ نکاح، یعنی نکاح توڑا جاتا ہے. تو فسخ نکاح کی جو بھی شکل ہو سب کی عدت یہی رہے گی. خلا ہے تو بھی 1 حیض عدت، یا نکاح فسخ کیا گیا تو 1 حیض عدت، تفریق کی گئی تو 1 حیض عدت، لعان ہے تو 1 حیض عدت. یعنی جو بھی شکلیں ہیں جس میں نکاح فسخ ہوتا ہے اس میں 1 حیض عدت. 5ویں قسم جو ہے عدت کی وہ ہے کہ شوہر فوت ہو جائے تو شوہر کی وفات کے بعد عورت کی عدت کیا ہوگی؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں اللہ نے کہا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑتے ہیں تو ان کی بیویاں 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں گی. تو یہ ایک الگ ٹائپ کی عدت ہے. 5ویں قسم کی عدت ہے ان عورتوں کے لیے جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں. تو یہ کل 5 شکلیں ہیں، قسمیں ہیں عدت کی. لیکن ان میں ہر جگہ ایک تبدیلی آ جائے گی اگر شکل یہ بن جائے کہ عورت حاملہ ہو. تو عورت اگر حاملہ ہو تو یہ ساری کنڈیشن ختم ہو کے ایک ہی کنڈیشن رہ جائے گی کہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو عدت ختم ہوگی. اس کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ طلاق میں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ ان کا حمل
ظاہر ہو جائے۔ تو کوئی بھی کسی بھی طرح کی عورت ہو، اگر وہ حالت حمل میں ہے تو کسی بھی کنڈیشن میں ہو، کوئی بھی شکل ہو، اگر حمل کی حالت میں ہے تو اس کی عدت وہی ہے، جب اس کا بچہ پیدا ہوگا عدت اس کی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جو ولادت کا مرحلہ ہے وہ ختم ہوگا تو پھر وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے آج کے درس کا کہ عدت کی کل 5 قسمیں ہوتی ہیں، ان 5 کی یہ وضاحت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔